میر تقی میر کی شاعری۔ میر تقی میر کی شاعرانہ خصوصیات میں سے ایک خاصیت ان کی لطیف شاعری ہے۔ لطافت شاعری کے ذریعے انہوں نے عالمگیریت حاصل کی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں عوام و خاص کے جذبات کی نمائندگی کی، اور وہ نمائندگی لطیف انداز میں کی، یعنی ان کی شاعری کے اندر عام الفاظ اور معمولی تراکیب ہوتے، لیکن وہ اتنے پرتاثیر ہوتے کہ پڑھنے والا اس کو قبول کرتا، اس کو اپنا تجربہ سمجھتا، اور اسی طرح اس عوام و خواص کی نمائندگی نے میر کے کلام کو عالمگیریت بخشا، اور اس لطیف احساس نے میر کو سخن کی دنیا میں عروج بخشا۔ یہ شعر دیکھیں: جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ یعنی یہاں میر دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا جو سخن ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، ان کی شاعری کی دیوان ہر زمانے میں قبولیت پائے گی، کیونکہ جو شعر عالمگیر ہوتے ہیں، جس میں تمام طبقوں کی نمائندگی ہوتی ہے، تمام زمانوں کی نمائندگی ہوتی ہے، اور اس میں لطافت پایا جائے، وہ کلام، وہ اشعار، وہ ادب ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ میر کی شاعری کی ایک اور خصوصیت لکھنؤ سے وابستہ ہے۔ میر اور لکھنؤ۔ میر نے جب لکھنؤ میں قدم رکھا تو عوام و خواص کی نمائندگی کی وجہ سے، لطافت شاعری کی وجہ سے ایسا مقام حاصل کیا کہ ان کو سخن کی دنیا میں عروج ملا، ان کو ہر خاص و عام نے قبول کیا، اور وہ قبولیت کے عروج پر رہے۔ عام لوگ اپنے جذبات کی نمائندگی کی وجہ سے، غم و خوشی کے جو احساسات تھے ان کی شاعری میں، اس کی وجہ سے میر کو پسند کرنے لگے، اور اتنا پسند کیا کہ ان کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ جو خواص تھے، جو شعراء تھے، جو ادبا تھے، انہوں نے بھی میر کی شاعری کو اتنا پسند کیا کہ ان کو استاد مانا۔ غالب کا یہ شعر دیکھیں: ریختہ کا تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یعنی غالب جیسے شاعر، جن کو اردو غزل کے بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ بھی میر کو استاد سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صرف غالب ہی اردو سخن کے استاد نہیں، بلکہ میر بھی استاد ہیں۔ میر کی ایک اور شاعرانہ خصوصیت سوز و غم کی تصویر ہے۔ سوز و غم انسانی جذبوں میں سے سب سے اہم اور پر جذبہ ہے، اور میر نے اسی جذبے کی باریکیوں سے احساسات، خیالات اٹھا کر ان کو الفاظ کی پوشاک پہنائی، اور اس میں اتنا تاثیر تھا کہ لوگوں نے اس غم کے جذبے کو اپنا تجربہ مانا۔ انہوں نے الفاظ و خیال کو یکجا کیا، یعنی جو الفاظ، جو لوگ ان کے الفاظ کو پڑھتے، وہ اس غم کے خیال تک پہنچ جاتے۔ یہ شعر دیکھیں: ہوگا کسی دیوار کے سائے کے تلے میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو۔ یعنی جو محبت میں مبتلا ہو، مبتلا محبت ہو، اس کو کبھی آرام نصیب نہیں ہوتا۔ ہاں، آرام طلبی اس کو نصیب ہو سکتی ہے جو محبت سے پرے ہو،
لیکن جو بھی اسیر محبت ہے وہ ہمیشہ غمگین رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، اور اس کو آرام سے نسبت نہیں ہوتی۔ میر تقی میر کی ایک اور شاعرانہ خصوصیت ان کے حکیمانہ اشعار ہیں، یعنی انہوں نے صوفیانہ اور حکیمانہ اشعار لکھے جس میں انہوں نے اخلاقیات، اندرونی کیفیات، صوفیانہ رجحانات، باہر کے جذبات اور آنے والی زندگی کی عکاسی کی۔ ان کے اشعار پر حکمت تھے کہ ان میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کے کامیابی کے حوالے سے نصیحتیں ملتی، اور انہوں نے بے تکلفانہ اشعار کہے، چاہے وہ اشعار بادشاہ وقت کے خلاف ہوں یا شیخ و برہمن کے خلاف ہو، انہوں نے مصلیحت سے کام نہیں